رمضان المبارک میں عموماً بہت سارے لوگ بیمار ہوتے رہتے ہیں، تو اس صورت میں بسا اوقات اتنی زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ انجیکشن لگانا ضروری ہو جاتا ہے، یا بسا اوقات اتنے کمزور بھی ہو جاتے ہیں کہ گلوکوز لگانا بھی ضروری ہو جاتا ہے، یا بسا اوقات رگ میں انجیکشن کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ کسی کو دمہ ہے، کھانسی، ایسی صورت میں تو رگ میں بھی انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آیا ایسی صورت میں روزے کی حالت میں روزے دار کو گلوکوز لگانے کی وجہ سے یا انجیکشن لینے کی وجہ سے یا پھر رگ میں انجیکشن دینے کی وجہ سے کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس کا روزہ برقرار رہتا ہے؟ تو اس مسئلے کو ذرا واضح طور پر سماعت فرمائیں۔ گلوکوز لگانے سے روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ جو گلوکوز چڑھا رہے ہیں کسی عذر کی وجہ سے چڑھایا جائے، مطلب یہ ہے کہ بیمار ہو گیا، سخت تکلیف ہو رہی ہے، برداشت کے باہر ہیں، ایسی صورت میں اگر گلوکوز چڑھایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بالکل جائز ہے، روزے میں لگا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسری بات، جو رگ میں انجیکشن دے رہے ہیں یا پھر اس کے مزلس میں، گوشت میں، ہاتھ پر انجیکشن دے رہے ہیں، کمر پر انجیکشن دے رہے ہیں، ایسی صورت میں کہ یہ انجیکشن کسی بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے لگا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اس کی گنجائش دی ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے کوئی گلوکوز چڑھا رہا ہے تو ایسی صورت میں فقہاء کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا، روزہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ قرار دیا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ لہذا اس بات کو یا ذہن میں رکھیں کہ روزے کے اندر اگر کوئی انجیکشن لگوا رہا ہے، چاہے وہ انجیکشن رگ میں ہو یا مزلس میں ہو، اسی طرح گلوکوز چڑھا رہا ہے، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کے اندر گلوکوز بھی چڑھا سکتے ہیں، انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں، ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سی دفعہ ہوتا یہ ہے عموماً کہ ہم لوگ اگر طبیعت خراب ہو جائے تو انجیکشن لینے کی وجہ سے یا گلوکوز چڑھانے کے لیے ہم روزہ توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اس سے روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے تو روزہ رکھ کر کیا کریں؟ تو روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ روزہ بھی ہو جائے گا اور گلوکوز وغیرہ بھی ہم چڑھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو یاد کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔